بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میں آپ سب کے لیے ہمیشہ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ مجھے اس بات پر ہمیشہ فخر ہوتا ہے کہ میں نے ہمیشہ حق کی تائید کی اور باطل کی مخالفت کی۔ میں اپنے جو میرا فیس بک کا پیج ہے اس پر جب بھی کسی نے حق بات کی تو سب سے پہلے اس کے حق کی تائید میں نے کی اور اس کے بارے میں نے پوسٹ لگائی، اور اس کے علاوہ جب بھی کسی نے غلط بیانی کی یا کوئی غلط بات کی تو میں نے اس کے خلاف جو ہے وہ سب سے پہلے میں نے پوسٹ لگائی۔ اگر آپ پیٹوں کی بات کرتے ہیں تو پیٹوں والے ذاکرین کے خلاف، اس کے علاوہ اگر کسی نے نصیریت بیان کی تو اس کے خلاف بھی میں نے پوسٹ لگائی، جبکہ لوگوں نے بہت زیادہ میری مخالفت کی، مجھے میسیجز کالز کر کے کہا کہ بھائی ایسا ہو جائے گا، پوسٹ ڈیلیٹ کریں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لیکن میں کبھی کسی کے ڈر سے جو ہے وہ پوسٹ ڈیلیٹ نہیں کی، بلکہ وہ پوسٹ رہنے دی، کیونکہ حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ جب آپ حق پر کھڑے ہیں تو آپ اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دنیا والے آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یا آپ کو کیا کہتے ہیں، چاہے وہ گالیاں دیتے ہیں یا جو کچھ بھی کہتے ہیں، لوگوں کو کہنے دیں، کیونکہ ہمارا اصل مقصد جو ہے وہ اللہ اور آل محمد علیہ السلام کی رضا حاصل کرنا ہے۔ تو ہمیشہ حق بیان کرنے والوں کی تائید کی، اور جس نے بھی جو باطل پر تھا اس کی ہمیشہ مخالفت کی، پیٹوں والے ذاکرین سے لے کر مکسرین تک، اور مکسرین سے لے کر نصیریوں تک، اور جو بھی امام حسین علیہ السلام پر آ کر جس نے جس طرح کی بھی کوئی غلط چیز بیان کی، ہم نے اس کی مخالفت کی۔ ابھی ماشاءاللہ سید مشتاق حسین شاہ صاحب کا ایک کلپ سنا، اسی پر میں یہ ویڈیو کلپ اپنا بھی بنا رہا ہوں، جس میں الحمدللہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ذاکرین جو ہے وہ اب ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور میں اس بات کا سب سے پہلے کریڈٹ یہ خوشامد نہیں بلکہ حق کہتا ہوں کہ ذاکرین میں اگر سب سے پہلے اس کا کریڈٹ جاتا ہے تو وہ ذاکر وسیم عباس بلوچ صاحب کو جاتا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے جرأت مندی کا مظاہرہ کیا، اور یہ دیکھیں جتنے ذاکرین نے اس قوم کو گمراہ کیا ہوا تھا ان کے خلاف ان کے بڑے اچھے کلپ آئے، بغیر کسی کا نام لیے انہوں نے اتنی جرأت سے باتیں کی کہ یہ لوگ رسوا ہو گئے، لوگوں کو پتہ چل گیا یہ تو امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ دو نمبری کرنے کے ساتھ ممبر امام حسین علیہ السلام پر حق بیان کرتے ہی نہیں، بلکہ یہ تو نصیری عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ یہ مکسرین کے خلاف بھی سردار صاحب نے جو ولایت کے موضوع پر مجالس پڑھی، وہ بھی مکسرین کو بھی جو ہے وہ اس سے بے نقاب کر دیا۔ تو سب سے پہلے تو ان کو اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے۔ پھر اب الحمدللہ دو ذاکرین کے میں نے کلپ سنے ہیں، اس میں ایک ذاکر صاحب کا کلپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور نیکسٹ میں جو دوسرے ذاکر صاحب ہیں ان کا جو ہے وہ کلپ شیئر کروں گا۔ تو ذاکر مشتاق حسین شاہ صاحب کو ہم حق بیان کرنے پر سلام پیش کرتے ہیں، اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ جو ہے وہ آگے بھی اسی طرح حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو حق پر ثابت قدم رکھے۔ لوگوں کے ڈر سے لوگوں سے کبھی بھی نہیں ڈرنا چاہیے۔ آپ ان کو دیکھیں کتنی لوگوں نے عزت دی، میں دیکھ رہا تھا کہ ہر فیس بک پیج پر آپ جب بھی آپ کوئی بات کرتے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کی پڑھے لکھے لوگوں نے کتنی تائید کی ہے۔ میں جب بھی فیس بک پر کوئی پوسٹ کرتا ہوں نا تو اس میں اگر 100 لائکس ہوں تو میں اس میں چیک کرتا ہوں کہ فلاں بندے نے ایم کیا ہوا ہے یا فلاں بندہ اس فیلڈ میں ماہر ہے، تو اس نے میری پوسٹ کو لائک کیا یا نہیں کیا۔ وہ دیکھنے کا میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ پڑھا لکھا ہوا ہے، اگر یہ میری تائید کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں حق بیان کروں۔ اور اگر میرے پوسٹ 100 بندے نے لائک کی اور اس میں کوئی بھی اپنی فیلڈ کا ماہر نہ ہو تو میں اس پوسٹ کو جو ہے وہ میں 100 لائکس کو کاؤنٹ ہی نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے یہ صحیح بات نہیں کیا، اور جب مجھے کسی پڑھے لکھے ایک بھی بندے کا جو ہے وہ لائک مل جائے تو میرا دل جو ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں نے جو بات کیا وہ حق ہے، کیونکہ میری پڑھے لکھے لوگوں نے تائید کیا ہے۔ تو ذاکر مشتاق حسین شاہ صاحب کا میں وہ جتنے پروفیسرز ہیں یا علماء ہیں، جو لوگ بھی پڑھے لکھے ہیں، میں ان کے پیجز پر اور ان کی آئی ڈیز پر دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے ذاکر سید مشتاق حسین شاہ صاحب کے جو ہے وہ انہوں نے جو نماز کے بارے میں کلپ دیا، جس میں ذاکر مشتاق حسین شاہ صاحب خطاب کر رہے ہوتے ہیں اور اچانک اذان کی آواز آتی ہے، جس کی وجہ سے وہ روک کر کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہوں اور پہلے اذان سنتے ہیں، اور جب وہ بیٹھتے ہیں تو اس کے بعد وہ فوراً کہتے ہیں کہ آؤ سب سے پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح کے جملے اچانک ذاکر مشتاق حسین شاہ صاحب کا نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ وہ آج جا کر یہ بیان کریں گے۔ یہ اس طرح کے جملے اچانک بیان کرنا اور حق بیان کرنا، یہ معصومین علیہ السلام لوگوں سے اس طرح کے کام لیتے ہیں۔ جو انہیں سید مشتاق حسین شاہ صاحب جن کا پورے پاکستان میں نام ہے، جن کو لوگ بہت زیادہ ذکر امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے پسند کرتے ہیں، ہمیشہ جو ہے انہوں نے ذکر کو عبادت سمجھ کر کیا، تو ان کی ہم تائید کرتے ہیں۔ جو انہوں نے لوگوں کو کہا کہ آؤ نماز کی طرف چلتے ہیں، سب سے پہلے آپ ان کا وہ کلپ سنیں، اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ اذان سنو، ادا سننا ہی ثواب ہے تے رکنا ہی ثواب ہے۔ اے میں بھی باندھا پیا، تسے بیٹھے ہو سکون دا، وہ تو قصیدہ ایڈا بڑا
سارے کا پروگرام ہے تو نماز پڑھیے وہاں تو مڑ پڑھ لی سر ٹھیک ہے اب آ جاؤ جی تو ناظرین، آپ نے سید مشتاق حسین شاہ صاحب کا کلپ سنا جس میں جو میں نے آپ کو باتیں بتائیں وہ بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے نماز واجب عمل ہے۔ اور میں تو ہمیشہ اس فیس بک پیج پر پہلے بھی ہم نے یہ چیزیں ہماری یہ جب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ معرفت نصیب فرمائی اور اچھے لوگوں کی محفل کی وجہ سے ممکن ہوا، ہم اس دور میں جب ذاکرین یہ باتیں کرتے ہی نہیں تھے، لوگوں کے ڈر سے نہیں کرتے تھے، ہم اس دور میں جب ہماری ابھی میری ایج جو ہے وہ 21 سال ہے، میں 15 16 14 سال کی عمر میں بلکہ اپنی فیس بک پر یہ چیزیں شیئر کرتا رہا کہ وقفہ نماز ہونا چاہیے، نماز کے بارے میں فرمان معصومین علیہ السلام اپلوڈ کرتا رہا۔ اور ابھی کیونکہ جشن کے ایام ہے تو میں ایک اور جملہ ایڈ کر دوں، جو لوگ ڈھول پہ جشن کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی ہم نے ہمیشہ ان کی تائید نہیں کی، ان کے بارے میں بھی جو لوگ ان کی تائید کرتے تھے ان کے اب کلپس ہمارے پاس موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جشن کو اس طرح مناؤ جس طرح معصومین علیہ السلام چاہتے ہیں۔ تو سارا نظام الحمدللہ بدل رہا ہے، اور یہ کیوں بدل رہا ہے؟ کیونکہ اب تعلیم آ رہی ہے، وہ لوگ رسوا ہو رہے ہیں جو حق بیان نہیں کرتے تھے، جنہوں نے چند پیسوں کی خاطر یا اپنے مفاد کے لیے لوگوں کو غلط دین بتایا ہوا تھا، اب ان کو بھی اللہ ہدایت دے رہا ہے، اور ہدایت دے، یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے ممبر امام حسین علیہ السلام سے نصیحت بیان کی۔ الحمدللہ ہمارے ذاکرین مشتاق شاہ جی جیسے لوگ، یہ تو ہمیشہ ہی ذاکر کا کام ہے کہ وہ ممبر امام حسین علیہ السلام پر آ کر فضائل و مصائب بیان کرے، تو انہوں نے ہمیشہ وہ کام کیا۔ تو نماز بے شک جنت کی کنجی اور دین کا ستون ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو بھی، یہ میں بھائی وسیم عباس بلوچ صاحب سے اکثر یہ فرمان سنتا رہتا ہوں، بلکہ وہ ہر مجلس میں تقریباً پڑھتے ہیں کہ جو بھی نماز کو حقیر سمجھے وہ ہماری شفاعت کی امید نہ رکھے۔ تو باقی ہم ذاکرین سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ آپ حق بیان کریں، حق کے راستے پر چلیں۔ حق کے راستے پر آپ بے شک تنہا ہیں، لیکن آپ چلتے جائیں، آپ کو لوگ ملتے جائیں گے، آپ کا کاروان بنتا جائے گا، لیکن آپ لوگوں کے ڈر سے حق نہ چھپائیں۔ آپ جب حق بیان کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ آپ کو ثابت قدم رکھے گا، اللہ آپ کی محافظت فرمائے گا، اللہ آپ کو مزید حق بیان کرنے کا حوصلہ عطا فرمائے گا۔ تو میں اپنے تمام ذاکرین کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم مومنین کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر حق کی تائید کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔